ہے جب یہ بیوی بنی، اس بیوی کے ساتھ اتنا ناروا سلوک تھا کہ اس کا سگا خاوند، اس کا شوہر، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، جب اس کے بیماری کے دن آتے تھے برتن الگ ہو جاتے تھے، کمرے الگ ہو جاتے تھے، زمانہ اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، پھر اسی بیوی سے ماں بنتی ہے۔ لوگوں آرام ہو جاؤ گے، دل کانپ جائے گا۔ اپنی ماں کو سگا بیٹا کہتا تھا، کھڑے ہو کے کہتا تھا تم مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ بیٹا سر بازار کے اندر لے کے جاتا تھا، سگی ماں کو آواز دیتا تھا کوئی خریدنے والا ہو لے جائے، ماں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انسانی کی دردناک کہانی ہے، اتنا المناک منظر ہے۔ قدر باپ کی نہیں تھی، قدر ماں کی نہیں تھی، قدر بیٹی کی نہیں تھی، قدر بہن کی نہیں تھی، قدر بیوی کی نہیں تھی، قدر اس پاکیزہ ہستی کی نہیں تھی۔ قسم رب کعبہ کی، اسلام والے سونے محبوب پاک آئے، والضحیٰ کے مکھڑے والے آئے، واللیل کی زلفوں والے آئے، مازاق کے کاجل والے آئے، یاسین کے دندان مبارک والے آئے، علم نشرک کے سینے والے آئے، والعصر کے زمانے والے آئے، مازاق کے کاجل والے آئے، وما ینطق عن الہویٰ کی بولی والے آئے، لا اقسم بہذا البلد کے پیارے شہر والے آئے۔ زمانے کو بتا دیا یہ ابا نفرت کے قابل نہیں ہے، یہ ماں نفرت کے قابل نہیں ہے۔ اگر کسی نے حج پڑھا ہو، پیسے نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لبوں پہ تبسم سجاؤ، مسکرات سجا کے، لبوں پہ تبسم سجا کے اپنے ابے کے چہرے کی، اپنے اماں کے چہرے کی زیارت کر لو، میرا اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اچھی آخو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور لائی آخو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا اور زور لائی آخو سبحان اللہ۔ کیا منظر نامہ ہوا ہوگا جب جناب ابو بکر سامنے آئے ہوں گے، جب جناب عمر سامنے آئے ہوں گے، جب جناب عثمان سامنے آئے ہوں گے، جب جناب علی سامنے آئے ہوں گے، اعلان کر کے کہتے ہوں گے قائد تو تمہارے بھی ہیں، سربراہ تو تمہارے بھی ہیں، بڑے تو تمہارے بھی ہیں، لیکن ذرا ہمیں دیکھو، ہمارے آقا کو دیکھو جنہوں نے آ کے بتایا ابے کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کی قدموں تلے جنت ہے، باپ کی خدمت کرو گے دروازہ کھلے گا، ماں کی خدمت کرو گے جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اے ابو بکر کیسا پایا، اے فاروق اعظم کیسا پایا، اے عثمان غنی کیسا پایا، اے مولا علی کیسا پایا۔ میں اگر ایک شاعر کی زبانی آپ کو کہہ دوں، وہ شاعر بول کے کہتا ہے جناب ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال سارے مل کے کہتے تھے سامنے ہو اگر، سبحان اللہ، اچھی آخو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میں جمعہ میں پڑھائی تھے آئے تے چنگا پہلا زور لانا پینا جمعے والے تھڑے تو سامنے ہو پتہ لا انہوں نے گلے لوئے نے محرم نے تڑے جلنے، ایک تڑا مڑا خالی نہ ہونا، دو دو ترے پروگرام کرنے ہیں، تو ایک سبحان اللہ بھی سوچی سوچی آخیا آخوں نہ آخوں گلا نہ خراب ہوئی۔ اچھا ہے میں کہہ رہا کوئی تو صحیح اپنے نعرے نہیں آنے سے اللہ اور نہیں پاکی بیان کرو، خدا نے بدے ہو اچھی آخو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں حضور کے یار کہتے ہیں دل میں ہے آرزو، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں دل میں ہے آرزو، وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو، وہ جو ہو
روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. یہ آرزویں ان کی تھی. کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے حضور کے بغیر. حضرت عثمان غنی کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے. جب طواف کرنے کے لیے گئے عثمان برادری کے اور رشتہ دار ہو, قبیلہ ہے, کنبہ ہے, آؤ آؤ طواف کر لو, آؤ آؤ کعبے کا طواف کر لو. جناب عثمان غنی فرماتے ہیں تم نے ہمیں پرکھا ہی نہیں ہے, تم نے ہمیں جانا ہی نہیں ہے, تم نے عثمان کے ایمان کو دیکھا ہی نہیں ہے, آ کر لے تیرے لیے طواف کھلا ہے. جناب عثمان غنی فرماتے ہیں نو 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 نو, کب کرے گا؟ کہتے ہیں پتہ ہے کب کروں گا؟ آگے آگے حضور, پیچھے پیچھے میں. سبحان اللہ. فاروق اعظم کہتے ہیں درود پاک پڑھو اللہم صلی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم حجر اسود کو چومنے لگے تو پتہ ہے نال یہ حجر اسودی کیا ہے؟ مت سمجھنا تو جنت سے آیا ہوا ہے اس لیے ہم تمہیں چومنے لگے ہیں. نا 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 نا, عمر تجھے اس لیے چومنے لگا ہے, تجھے میرے کالی کملی والے مصطفیٰ نے چوما ہے. سبحان اللہ. ایسی مرض کے اندر مبتلا تھے. کیا شاعر نے ترجمانی کی, ترجمانی کر کے کہتے ہیں کہ مجھ کو بیماری رہنے دو تمہیں, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. سبحان اللہ. مجھ کو بیماری رہنے دو تمہیں, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. نہ دعا چاہیے تو نہ شفا چاہیے تو پھر تو صحیح چاہیے نہ کیا کہتے ہیں میری لینے خبر. سبحان اللہ. میری لینے خبر وہ جو آئے اگر, میری لینے خبر وہ جو آئے اگر, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم نے تو سمجھا ہی نہیں نا, صحابہ کی محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے آقا کی بارگاہ لگی ہوئی ہے, حضور کے ایک صحابی سامنے آتے ہیں, آ کے عریضہ پیش کرتے ہیں حضور اگر 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 میرے جیسا بندہ آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائے کیا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا؟ فرمایا آج دیا قلبی کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے, آج بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے. ہمارے در کی یہ شان ہے جو آئے بخشا جاتا ہے, جو آئے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ایسا کلام کیوں کر رہا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا جی ہمارے علاقے کا یہ رسم و رواج تھا, جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر کے اندر صفے ماتم بچھ جایا کرتی تھی. جہاں پہ بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ غم کی حالت کے اندر چلے آتے تھے, باپ باہر نہیں آتا تھا. آقا میرے گھر کے اندر بھی امید تھی. میں نے اپنی گھر والی سے کہا اگر بچہ پیدا ہو تو نے اس کی پرورش کرنی ہے, اگر بچی پیدا ہوئی تو نے اس کا گلا دبا کے اسے مار دینا ہے. اے لجپال آقا میں نے تو اپنی گھر والی سے کہا, لیکن خدا کا کرم کوئی ایسا ہوا رب نے مجھے بیٹی ہی عطا فرمائی. اے آقا ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کیسی اپنے بچی کا گلا دبائے. میرے ملک پاکستان کا ایک شاعر بول کے کہتا ہے وہ اس ڈر سے دوپہر کے وقت بچوں کو سلا دیتی ہے شاید کھلونے بیچنے والا پلٹ کے واپس نہ آ جائے. تابش کہتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے جس گھر میں روٹیاں 4 ہو بندے 5 ہو اس گھر سے ایک ہی ہستی کی صدا بلند ہوتی ہے. مجھے بھوک نہیں ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا, وہ ماں کی آواز ہوتی ہے. حتیٰ کہ اسے بھوک ہوتی ہے لیکن سمجھتی ہے اگر میں نے کھایا
باپ بچے بھوکے رہ جائیں گے. آقا میری گھر والی ماں بن کے سامنے آ گئی, اس نے اپنی بچی کی پرورش کی. گھر والی بچی سے کہتی ہے اے بیٹی تیرے باپ کے خاندان کی یہ ریت ہے, یہاں پہ جو بچی پیدا ہو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, زندہ دفنا دیا جاتا ہے, لیکن میں تیری تربیت کروں گی. جب تیرا بابا گھر آئے تو نے دوڑ کے اس کے سینے کے ساتھ لگ جانا ہے. جب تیرا باپ گھر آئے تو نے جا کے باپ سے محبت برا کلام کرنا ہے, سینے کے ساتھ لگ جانا, میٹھی میٹھی گفتگو کرنا تاکہ اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے. آقا جب میں گھر آیا, جو گھر کے اندر پہنچتا ہوں دروازے کے اوپر دستک دیتا ہوں, جب دروازہ کھلا میری چاند جیسی بیٹی سامنے کھڑی تھی. آقا دوڑ کے میرے سینے کے ساتھ لگ گئی, کبھی ادھر سے چومتی تھی کبھی ادھر سے چومتی تھی, میٹھی میٹھی گفتگو کرتی تھی. آقا مجھے رحم نہ آیا, میں نے پوچھا تو کون ہے, کہنے لگی میں گھر کی مالکہ ہوں, تو کون ہے؟ میں سمجھ گیا یہ میری ہی بیٹی ہے. آقا میں گھر کے اندر داخل ہوا, میں نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا اگر بچی پیدا ہوئی زندہ درگور کر دینا, کیوں نہیں کیا تو نے ایسا؟ میری گھر والی مجھے جواب دیتی ہے رب نے مجھے ماں جو بنایا ہے, ماں مر جاتی ہے لیکن اولاد کو دکھ نہیں دیتی, خود نہیں کھاتی اولاد کو کھلاتی ہے, خود بیمار ہوتی ہے اولاد کو گلا شکوا نہیں کرتی. کیسے ہو سکتا تھا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کا گلا دبا دوں؟ آقا کریم میں نے اس سے کہا چل اسے نہلا دھلا, نئے کپڑے پہنا, اسے تیار کر, ہماری ایک دعوت ہے, ہم دعوت کے اوپر جائیں گے. آقا میں نے ننھی سی پھول سی بچی کو ساتھ لیا, ہاتھ میں میں نے اپنے ہاتھ میں رسی بھی پکڑی ہوئی ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں, وہ ننھی معصوم سا پھول بار بار مجھ سے سوال کر کے کہتی ہے ابا کدھر لے کے جا رہا ہے؟ میں اس سے کہتا تھا دوست کے گھر دعوت ہے ادھر لے کے جا رہا ہوں. اے لجپال آقا مجھے رحم نہ آیا, میں نے جا کے گڑا کھودنا شروع کیا, مٹی اڑ اڑ کے میرے چہرے کے اوپر پڑ رہی تھی. آقا اس نے اپنا ننھا سا دوپٹہ سر سے اتار کے میرے چہرے سے وہ مٹی صاف کرتی ہے, مجھ سے کہتی ہے بابا دھوپ ہے, کڑی دھوپ ہے, نہ کام کر اس طرح, کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے؟ آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا, میں نے اسے اٹھایا گڑے کے اندر پھینک دیا. آقا اس نے اپنے معصوم سے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور ننھی سی پھول کہنے لگی ابا میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ساری زندگی تیرے دروازے کے سامنے نہیں آؤں گی, ساری زندگی تجھ سے روٹی کا سوال نہیں کروں گی, ساری زندگی تیرے گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزروں گی, نہ کر. لوگوں میرے آقا کی آنکھیں چھلک پڑی, رونا شروع کر دیا. میرے آقا کے یاران مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو مدینے کی سرزمین ہلنا شروع ہو جائے. قسم رب کعبہ کی چند لمحے گزرے, یاران طریقت کی محفل لگی ہوئی تھی, صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا, سامنے سے سیدہ زہرا پاک آ جاتی ہے. میرے آقا کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا, مسند چھوڑ دی. میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے, الفاطمہ تو قرۃ عینی, فاطمہ تو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے فاطمہ قیامت کی صبح تک زمانہ ہم سے کہتا رہے گا آقا آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, تو مصطفیٰ کو اتنی پیاری لگتی ہے, ہم تجھ سے کہتے ہیں تجھ پہ میرے امی ابا قربان ہو جائے. لوگوں قسم رب کعبہ کی یہ وہ زمانہ تھا جب زمانہ بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا تھا, زندہ درگور کرتا تھا. میں نے وہ قبرستان اپنی گناہگار آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے جہاں عرب کے جاہل لوگ اپنی بچیوں کو جا کے زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں بے ای
ज़ंबिन कुतिलत के ज़िमन में फरमाया, जब बरोज़े महशर आएगा, जो बच्चियों के कातिल होंगे, जिन्होंने बच्चियां जिंदा दरगोर की होंगी, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, बच्चियों से पूछेगा, बताओ तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्यों कत्ल कर दिया था, क्यों जिंदा दरगोर कर दिया था। लोगों, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, अल्लाह बेटियों के कातिल के साथ उसकी रहमत को गवारा नहीं है कि वो उनके साथ कलाम करे। मेरे अल्लाह के सोने महबूब ने फरमाया, बेटियां नफरत के काबिल नहीं है, बेटियां मोहब्बत के काबिल है। सारा जग तुम्हें भूल सकता है, बेटे तुम्हें भूल सकते हैं, बरादरी तुम्हें भूल सकती है, इलाका तुम्हें भूल सकता है, जब तक जिंदा हो खिदमत के लिए भी बेटी सामने आएगी, चले जाओगे एक भी याद करने वाला नहीं रहेगा। ये बेटी रो रो के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं मांगेगी। इन बेटियों का ख्याल रखो, इनकी परवरिश करो, इन्हें पाल पोस के बड़ा करो, इनको इनकी शादी करवाओ। मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर में 2 बेटियां होंगी, परवरिश अच्छी करेगा, उनकी शादी करवाएगा, वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जिस तरह मेरे हाथ की ये 2 जुड़ी हुई अंगुष्ठे पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं? सुभान ये अल्लाह। शरीयत मुस्तफ़ा है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, ये दीन रसूल है। जिस दीन के साथ हमने उस तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, इस तरफ आते नहीं है। ये यही बैन थी कि जिस बैन को सरे बाजार जाके बेचते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत शीमा आई, ये हज़रत अलीमा सादिया की बेटी हैं। हज़रत शीमा हुज़ूर के पास आई, कुछ कैदी उधर से आ गए हुज़ूर की बारगाह में, वहाँ के लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। कहते हैं जी बचपन इधर गुजरा जी, इत्थे जम्मे, पहले इत्थे रहे, इत्थे जड़ा ते हुण सड़े कैदी बनाई गिंदे ने लोग। हज़रत अलीमा सादिया की बेटी हज़रत शीमा फरमाती हैं, चुप कर जाओ, मेरे भैया के ख़िलाफ़ कोई बात ना करना। उन्होंने कहा फिर तू क्या करेगी? उन्होंने कहा मैं क्या करूँगी, मैं जाके खुद कैदी छुड़वा के लाऊंगी। उन्होंने कहा तो जाएं, कैदी छुड़वा के लाएं। मेरे आका काशाना पाक के अंदर मौजूद हैं, बाहर 2 दरबान साहबी रसूल खड़े हैं, तलवारें पकड़ी हुई हैं। इधर से हज़रत शीमा आई, वो जो करीब आई, अंदर जाने का इरादा किया, उन्होंने तलवारें आगे रख दी। माई किधर जाने का इरादा है? मैं अंदर जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा रास्ता छोड़ो, तुम्हारे आका की बहना चल के आई है। साहबा इकराम ने जब सुना ना बहना चल के आई है, तलवारें आगे से हटा दी, अंदर दाखिल हुई। जो अंदर दाखिल हुई तो मेरे आका खड़े हो गए। मेरे आका खड़े हुए तो हज़रत शीमा अर्ज़ करती हैं, भैया पहचाना या नहीं पहचाना? मेरे आका ने फरमाया भाई भी कहती है, और कहती है पहचाना या नहीं पहचाना? शीमा कसम रब्बे काबा की, तेरी बचपन की एक एक लोरी आज भी मुस्तफ़ा को उसी तरह याद है। सुभान अल्लाह। जो बचपन में तो मुझे लोरियां देती थी, कैसे आना हुआ? हुजूर कैदी आ गए हैं, मेरे आका बाहर तशरीफ ले आए। अबू बकर जी आका, उमर जी आका, उस्मान जी आका, बाहर आका आए। आका ने फरमाया सुना, आज मुस्तफ़ा की बहन आई हुई है, आज हमारी बहन आई हुई है। आका क्या हुक्म है? फरमाया जाओ 2 चादरें लाओ, बकरियों का रेवड़ लाओ। 2 चादरें भी लाई गई, बकरियों का रेवड़ भी लाया गया, कैदी भी सारे छोड़ के लाओ, सारे कैदी भी लाए गए। आका आई, एक है चादरें 2, फरमाया एक बहन के लिए, दूसरी अम्मा के लिए। सुभान अल्लाह। एक बहन के लिए, दूसरी अम्मा के लिए। कैदी भी छोड़ो, कैदी भी छोड़ो।